لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ناظرین اکرام السلام علیکم. میں قرۃ العین فاطمہ ایک مرتبہ پھر نجف اشرف سے اطفال نجف کے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں. آج عید قربان ہے. سب سے پہلے میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں مراجع اعظام بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور آج اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان ہیں امو سید قاسم شاہ. امو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امو آپ کیسے؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ امو آپ کو بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی کمیل بہت بہت عید مبارک. امو بقرہ عید کسے کہتے ہیں؟ بقرہ عید بیٹا بقرہ عید کہیں یا عید قربان کہیں، عید الضحیٰ، یہ سب اس کے نام ہیں. کیا ہے بھائی؟ عید قربان ہے نا. عید قربان، عید الضحیٰ، بقرہ عید کہتے ہیں. قربانی اس میں کی جاتی ہے اس لیے اس کو بقرہ عید کہا جاتا ہے. امو قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے، ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کی قربانی کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. جناب اسماعیل کون تھے ان کے بیٹے؟ جناب اسماعیل. ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے. جب ذبح کرنے لے کے گئے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی اور ذبح کر ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیج دیا. فوراً جناب اسماعیل کو ہٹایا، اس کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا. دمبا ذبح ہو گیا. امتحان تھا جناب اسماعیل کا، جناب ابراہیم کا بھی امتحان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کی یاد میں جو حج پہ آتے ہیں ان کے لیے قربانی کو ضروری قرار دے دیا. اس وجہ سے حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے قربانی کی جاتی ہے. امو کیا سب کو قربانی کرنی چاہیے؟ قربانی بیٹا سب لوگوں پہ ضروری تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے. جو حج پہ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے واجب ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے قربانی کرنا بہت زیادہ ثواب ہے. جتنی استطاعت ہے ان کی، بکرا لا سکتے ہیں بکرا لے آئیں، حصہ ڈال سکتے ہیں حصہ ڈالنے. اچھا حصہ بھی ضروری نہیں کہ 4 حصے 5 حصے نہیں، جتنے بھی حصے ڈال لیں نو میٹر. قربانی کی بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے. کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے لیے بھی روایت میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث ہے کہ لو علم الناس ما فی الضحیٰ، اگر لوگ جان لیتے کہ قربانی میں کتنا اجر و ثواب ہے، لستدانوا وضحوا، قرضہ لیتے اور قربانی کرتے، قربانی نہیں چھوڑتے. بہت ساری احادیث ہیں جب انسان قربانی کرتا ہے تو پہلا قطرہ جو جانور کا گرتا ہے زمین پہ، خون کا پہلا قطرہ، اس قطرے کے گرنے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں قربانی انجام دینے والے کے. تو ثواب بہت زیادہ ہے، روایات میں وارد ہوا. ہاں واجب صرف ان کے لیے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں. جو حج پہ نہیں جائیں وہ ایسے ہی قربانی انجام دیں یا حصہ لیں، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. امو کیا آپ نے قربانی کی ہے؟ ہاں الحمدللہ قربانی کی ہے. امو آپ نے کیا لیا ہے؟ بکرا لیا ہے. امو کیا آپ نے بڑا بکرا لیا ہے کہ چھوٹا؟ بکرا بڑا لیا ہے. امو مجھے تو چھوٹا بکرا پسند ہے. چھوٹا پسند ہے آپ کو؟ دیکھیں قربانی کے لیے اتنا بڑا بکرا تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے. بہت چھوٹے بکرے کی قربانی نہیں ہوتی، عقیقہ وغیرہ ہو جاتا ہے. کم سے کم 2 سال کا ہو بکرا. کتنے سال کا ہو؟ 2 ایئرس، 2 سال کا ہو. ٹھیک ہے بکرا ہو. اچھا دمبا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں دمبا 7 مہینے کا ہو کم سے کم. بکرا 2 سال کا. اونٹ 5 سال کا یا اس سے زیادہ ہو تو قربانی ہوتی ہے. قربانی کی بات کر رہے ہیں عید الاضحیٰ یا عید قربان کی قربانی، ورنہ عقیقہ وغیرہ ہو تو چھوٹا بھی ہو نو میٹر، کوئی مشکل نہیں ہے. تو کیا بہتر ہے بھائی؟ کتنے سال کا ہو بکرا؟ 2 سال کا، بہت چھوٹا نہ ہو. امو اونٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے تو اسے ذبح کیسے کرتے ہیں؟
بیٹا اونٹ کے لیے ذبح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، جس طرح گائے وغیرہ ذبح کی جاتی ہے اس طریقے سے نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ زہر نہیں، نحر، ٹھیک ہے، نحر کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب نحر؟ اونٹ کے گلے کے نیچے ایک نشان ہوتا ہے، وہاں پہ تلوار ماری جاتی ہے، چھری ماری جاتی ہے ایک خاص طریقے سے، اسے کہتے ہیں نحر کرنا۔ تو اونٹ کو اس طریقے سے نحر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ذبح کر دے گائے کی طرح تو اونٹ حرام ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی گائے کو نحر کر دے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ گائے کو ذبح کرنے کا، بکرے کو ذبح کرنے کا الگ طریقہ ہے، اونٹ کو حلال کرنے کا الگ طریقہ، اسے نحر کہا جاتا ہے۔ امو کیا ذبح ہر کوئی کر سکتا ہے؟ ذبح ہاں کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ کون ہو؟ مسلمان ہو۔ اب مسلمان ہو چاہے جو ہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، خاتون بھی ذبح کر سکتی ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ شرط کیا ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، جانور کو قبلہ رخ کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، رخ اس کا قبلے کی طرف ہو، گردن اس کی قبلے کی طرف ہو۔ چھری کون سی استعمال کریں؟ لوہے کی، اسٹیل کی چھری نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتی ہے، اسٹیل کی چھری ہو جاتی ہے، تو لوہے کی چھری ڈھونڈ کے لائیں۔ لوہے کی چھری ہو، پڑھنے والا ذبح کرنے والا بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے یا اللہ اکبر کہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر یہ نہیں کہا بسم اللہ اور ذبح کر دیا تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ کیا ہوگا؟ حرام ہو جائے گا جانور، اس کا گوشت کھانا حرام ہو جائے گا۔ یہ کچھ شرطیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ اس کے علاوہ اگر کوئی فرض کریں بچہ ہے جو بالغ بھی نہیں ہوا، 12 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، لیکن اسے ذبح کرنا اچھے سے آتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، قبلہ رخ کیا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، جانور حلال ہو جائے گا۔ امو میں بھی بکرا لینے گیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ بیٹا سینگ ٹوٹی ہو تو حج کی قربانی نہیں ہو پاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی سینگ ٹوٹی ہو، پیر ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، کوئی عیب دار جانور کی قربانی حج میں نہیں ہو سکتی۔ کہاں نہیں ہو سکتی؟ حج میں نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو ہم اپنے یہاں قربانی کرتے ہیں، کسی حج کے علاوہ کسی بھی جگہ کسی بھی ملک میں جو قربانی کرتے ہیں، اس میں اگر سینگ ٹوٹا ہو تو قربانی ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی، قربانی صحیح ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ نہ ٹوٹا ہو، کان نہ کٹا ہو، عیب دار نہ ہو، بہتر ہے، ضروری نہیں کہ واجب نہیں ہو، قربانی اس کی صحیح ہو جائے گی۔ یہ تھی مختصر سی گفتگو قربانی کے حوالے سے۔ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانی قبول فرمائے اور حج کی